شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ ناظرین گرامی، خلافت عباسیہ اپنی حکمرانی کی آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اسلامی ریاستیں تقسیم ہو رہی تھی اور ان کے باشندوں میں باہمی انتشار کا زہر پھیل رہا تھا۔ گروہی اختلافات ان کی جڑیں گھن کی طرح کھائے جا رہا تھا۔ ادھر یورپی عیسائیوں نے بیت المقدس اور شام و فلسطین کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ملت اسلامیہ کو بدترین بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ اس پر آشوب زمانہ میں ایک بہت تشویشناک حادثہ رونما ہوا جس نے مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 557 ہجری میں عیسائیوں نے اپنی ایک خفیہ مجلس میں متفقہ فیصلہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا جسد اطہر نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکال لائیں اور اس طرح ان کی ناپاک سازش کامیاب ہو جائے۔ وہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے مدینہ کے باشندوں کے سامنے اپنے بارے میں یہ ظاہر کیا کہ ہم مغربی ہیں اور ہمارا تعلق اندلس سے ہے۔ یہ دونوں نصرانی بظاہر وہاں نیکی اور بلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نماز پابندی سے ادا کرتے، جنت البقیع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو نہایت نیک، پرہیزگار اور اصحاب خیر کی حیثیت سے متعارف کروایا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی ناپاک سازش کی تکمیل کے لیے کوشاں تھے۔ جب ان کے ارد گرد بالکل سکون ہو جاتا اور لوگ اپنی اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے اور جب رات ڈھلتی سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے تو یہ دونوں نصرانی اپنے ناپاک مقصد کی تکمیل میں لگ جاتے۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ دونوں نصرانی اپنی رہائشی مقام پر خفیہ طور پر ایک سرنگ کھود رہے تھے جس کا رخ قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ سرنگ کی کھدائی سے جو مٹی نکلتی یہ دونوں وہ مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے کبھی اپنے قریبی کنویں میں ڈال دیتے تھے اور کبھی چمڑے کی تھیلی میں بھر کر قبرستان بقیع میں پھینک آتے تھے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ بقیع کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنی گناونی سازش کی تکمیل کے لیے ایک مدت تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے اور اپنا مذموم کام اپنے پروگرام کے مطابق مسلسل انجام دیتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مقصد حاصل ہونے والا ہے تو انہیں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ جسد اطہر کو کس طرح نکالا جائے اور کیسے منتقل کیا جائے۔ چنانچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خفیہ پلان بنانے لگے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب بہت جلد ان کی ناپاک سازش کامیاب ہونے والی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی گھات میں تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے اور ان کی ناپاک منصوبہ بندی کا پول کھولنے کے لیے غضب الہی کے شعلے ان کے سروں پر لپک رہے تھے۔ ٹھیک انہی دنوں سلطان نور الدین محمود زنگی نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بھورے رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، اے محمود مجھے ان 2 ظالموں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھا اور نماز پڑھ کر پھر سو گیا، لیکن لگاتار 3 مرتبہ اس نے بعینہ ہی یہی خواب دیکھا۔ تیسری مرتبہ جب خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ یہ وزیر نہایت عقل مند، ہوشیار، دیندار اور تقوی شعار تھا۔ نور الدین زنگی نے اسے اپنا خواب تفصیل سے سنا دیا۔ جمال الدین موصلی نے بادشاہ سلامت سے کہا، یہ حادثہ مدینہ منورہ میں رونما ہو چکا ہے، فوراً مدینہ طیبہ روانہ ہو جائیے اور جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے سیگا راز میں رکھیے۔ سلطان نور الدین زنگی نے رات کے بقیہ حصے میں مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کی اور 20 آدمیوں کی نگرانی میں بہت سے اونٹ لے کر روانہ ہو گیا۔ سلطان کے ساتھ اس کا وزیر جمال الدین موصلی بھی تھا جو بہت سا مال و متاع بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ شام سے مدینہ کا یہ سفر 16 دن میں طے ہوا۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں وزیر جمال الدین نے سلطان سے پوچھا،
آپ نے جن دو آدمیوں کو خواب میں دیکھا تھا کیا آپ ان کی شناخت کر سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا ہاں۔ وزیر نے مسجد نبوی میں موجود باشندگان مدینہ سے کہا سلطان نور الدین زنگی آپ حضرات کے روبرو تشریف فرما ہے، ان کے پاس صدقے کے بہت سارے اموال ہیں، آپ لوگ اپنا اپنا حصہ ابھی لے لیجئے اور جو افراد نہیں آ سکے انہیں یہاں لے آئیے تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لے جائیں۔ محتاج حاضر ہوئے اور اموال تقسیم ہونے لگے۔ سلطان حاضرین کا بغور معائنہ کر رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی شخص ان دو آدمیوں کی شکل و شباہت سے ملتا جلتا نہ تھا جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس لیے سلطان نے پوچھا کیا کوئی اور ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جو مال لینے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا؟ لوگوں نے جواب دیا کوئی باقی نہیں رہا، البتہ دو مغربی آدمی ہیں، وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، وہ بہت نیک اور پارسا لوگ ہیں۔ سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو بھی میرے پاس لاؤ۔ لوگوں نے جب ان دونوں کو حاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی وہ دو آدمی ہیں جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے دریافت کیا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم مغرب اندلس کے ہیں، حج کی نیت سے آئے تھے اور اس سال مسجد نبوی کے قریب رہنے کا ارادہ ہے۔ سلطان نے کہا کہ سچ سچ بتلاؤ کہ تم کس نیت سے آئے ہو؟ سلطان نے ان دونوں سے بار بار اصرار کے ساتھ اصل حقیقت سے آگاہی کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتے رہتے۔ سلطان نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور اہل مدینہ کے چند لوگوں کے ساتھ ان دونوں مغربی آدمیوں کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ وہاں لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارا مال موجود ہے اور دیوار سے لگی پرچھجی پر قرآن پاک کے 2 نسخے اور چند کتابیں رکھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کی رہائش گاہ میں نہیں تھی۔ سلطان اس رہائش گاہ کا اچھی طرح معائنہ کرنے لگا اور چاروں طرف گھومنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو الہام کیا، اس نے اچانک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قالین اٹھا کر دیکھا۔ قالین کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا۔ جب تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کھدی ہوئی سرنگ نظر آئی جو سیدھی قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی اور مسجد نبوی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی۔ باشندگان مدینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ گھبرا گئے، کیونکہ دونوں مغربی شخصوں کے بارے میں ان کا اعتقاد بہت اچھا تھا اور وہ انہیں تقوی و پرہیزگاری کا مرقع سمجھتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں مجرموں کی خوب پٹائی لگائی تو انہوں نے اقبال جرم کر لیا اور بتایا کہ عیسائی بادشاہوں نے بھاری مال و دولت دینے کا وعدہ کر کے ہمیں مغربی حجاج کے بیس میں یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود کر کسی طرح ان کا جسد اطہر نکال کر لے جائیں اور اسے مسیحی بادشاہوں کے حوالے کر دیں۔ جب ان مجرموں کی حقیقت بے نقاب ہو کر منظر عام پر آ گئی اور انہوں نے ساری سازش اگل دی تو سلطان نے حجرہ شریف کی مشرقی جالی کے پاس ان کی گردنیں مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سرعام ان کی گردنیں اڑا دی گئی اور شام کے وقت انہیں آگ میں جلا دیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ حجرہ نبوی کے ارد گرد پانی کی سطح تک خندق کھودی جائے اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ سیسا پگھلا کر پوری خندق بھر دی گئی اور اس کے بعد سلطان مدینہ سے رخصت ہو کر شام کی طرف واپس چلا گیا۔ ناظرین گرامی، امید کریں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔